اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری ہے۔ اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس میں اضافہ کریں اور اس میں تاکہ اوبیسلی سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا، تو یہ میں فلور دی ہاؤس پہ چونکہ سیشن میں ہم تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر، اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل ایفیکٹو ہو چکا ہے اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے۔ کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے، ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں، اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں، اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے۔ کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے، اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں، اور وہاں ہمارے لیے دعا کریں۔ وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اب میں فارمل جو وائنڈنگ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسپیکر، میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا obviously مشکل ہوگا جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا، لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی، جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں۔ ان معزز خواتین ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کی بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی، شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوبویل، آبی تحفظ، آبادی میں اضافے کی روک تھام، بے روزگار نوجوانوں کی فنی مہارت، خواتین کی بہبود، زراعت کے شعبے میں مراعات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور یوٹیلیٹی اسٹور کی وسعت، EOBI کی پینشن، روس سے تجارت بڑھانے، کم از کم اجرت 32,000 روپے، صحت اور تعلیم کے فروغ اور پسماندہ علاقوں خاص طور پر بلوچستان اور نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ضم شدہ اضلاع جو ایکس فاٹا اور پاٹا ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین تجاویز اس ہاؤس میں دی گئی۔ میں نے اس کو اکنالج بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنا روڈ میپ اس ملک کی ترقیاتی پروگرام کا بنائیں۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح سینٹ کے معزز اراکین نے بھی
23-24 बजट के तखमीना जात का बगौर जायजा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस पर मैं सेनेट के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना व महासिल की तरफ से फाइनेंस बिल 23-24 और बजट तखमीना जात का जायजा लेकर जो सिफारिशात पेश की गई हैं वो भी हमारे लिए मशअल राह हैं। मुअज़्ज़ज़ कायमा कमेटी ने चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनजर रखकर नहायत अच्छी सिफारिशात पेश की और इसी तरह जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथी FPR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेंबर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटी मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में ख़ास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब एशिया की सस्ते दामों फराहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी जो है एरियाज़ को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए, वो मैं आगे चल के अर्ज करूँगा। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुस्बत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ़ करवाया गया था। हमने इसे मज़ीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पर लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे खसूसन और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है। आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंदगान बर्दाश्त करते हैं। इसलिए वक्त की अशद ज़रूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके। जनाब स्पीकर, बाज़ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज किया, उसकी मुखालफत की। मैं वजाहत करता चलूँ कि कंपनियां शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर्स की शक्ल में जारी करती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं। पहली सूरत में शेयर होल्डर मौसूल होने वाले नकद कैश पर
جو منافع کے طور پہ ملتا ہے 15% ٹیکس ادا کرتے ہیں. لیکن دوسری صورت میں جب بونس شیئر کی صورت میں جب کچھ ڈیویڈنڈ ملتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لاگو ہوتا. اس قدم کے ذریعے ہم نے کیش ڈیویڈنڈ اور بونس شیئر دونوں پر ٹیکس عائد کر دیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے بونس شیئر کے لیے کم یعنی شرح رکھی ہے. ڈیویڈنڈ پہ 15% ہے لیکن بونس شیئر کے لیے ہم نے اس کی شرح 10% تجویز کی گئی ہے، جو کہ اس معزز جو ایوان ہے جب بجٹ پاس ہوگا تو وہ اسٹیٹ میں لاگو ہو جائے گی. یہ آبویسلی یہ ٹیکس جو ہے بونس کے اوپر یہ کمپنیاں ادا نہیں کرتی، یہ شیئر ہولڈرز ادا کرتے ہیں جن کو یہ بونس شیئر ملیں گے. تو اس لیے یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ شاید یہ کمپنی ادا کرے گی. یہ ڈیویڈنڈ جس کو کیش ملے گا اس کا کیش کاٹا جاتا ہے ایز ایجنٹ آف دی گورنمنٹ اور وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، FBR میں جمع کرواتے ہیں. بونس شیئر جو ہے اس کی 10% جو ہے اس کی جو ویلیو ہوگی مارکیٹ اس کے اوپر 10% ان کو جمع کروانا پڑے گا، چاہے وہ شیئر بیچ لیں ادروائز چاہے وہ جمع کروا دیں، ان کی آپشن ہے. یہ اسکیم پہلے بھی نافذ العمل تھی. جناب اسپیکر، اب میں ان اہم ترامیم پر روشنی ڈالوں گا جنہیں ہم نے مختلف فورمز کی سفارشات کی بنیاد پر فنانس بل میں شامل کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں تعارف کرائے گئے 99D سیکشن پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا، جو وفاقی حکومت ایسے اسیسی سے 50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر متوقع منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو. میں سب کو یقین دلاتا ہوں اپنے معزز اراکین بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ قانون صرف ایک انیبلنگ پروویژن ہے. اس کا ہدف کسی خاص شخص آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. اس کا ہدف کسی خاص شخص یا کمپنی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر وفاقی حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے شعبے نے خارجی عناصر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ونڈ فال گین کیا ہے تو یہ پروویژن پورے شعبے پر نافذ کی جائے گی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول پر. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے کہ شاید انڈیویجولز کو بھی پک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ونڈ فال گین ہو. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا سیکٹر ہوگا اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، یہ انڈیویجول اس میں نہیں آئیں گے. تو دو اس میں کلیریفیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، دوسرا یہ انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ پورے کے پورے سیکٹر پہ بھی لاگو ہوگا. اب اس میں عرض کروں کہ جناب اسپیکر یہ پاکستان واحد ملک نہیں جو اس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے. کئی ممالک میں ونڈ فال گینز کے اوپر ٹیکس ہے. یورپ سمیت کئی ممالک نے یہ ٹیکس اپنے ممالک میں لگایا ہوا ہے. ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے کہ کاروباری اعتماد متنزل نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ قانون کی اس شک کی وجہ سے لوگ گھبرائیں. انوملی کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کی، جس کا میں نے جناب کو نوٹیفیکیشن پیش کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس کی سفارشات کی بنیاد پر پہلے ونڈ فال گین ٹیکس جو تھا وہ 5 سال جو تھے پچھلے، اس کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا تھا. یہ کاروباری لوگوں نے جو پچھلے ہماری میٹنگز ہوئی 9 جون کے بعد، ان کا یہ تجویز تھی کہ اس مدت کو کم کر دیا جائے. اور یہ کمیٹی کا بھی چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمیٹی کا یہ تھا اس کو پھر ٹائم اس کو پیریڈ کم کر، تو ہم نے 5 سال کو ریڈیوس کر کے 3 سال کر دیا ہے. اور یہ فسکل ایئر 2021 جو یعنی جو ٹیکس ایئر ہے اس سے لاگو ہوگا. تو یہ ہم نے اس میں امپرومنٹ کر دی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کمیٹیز دونوں جو ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، میں کوئی اپنا فیوچر کا مائنڈ نہیں دے رہا، ہماری اپنی دونوں کمیٹیز نے، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اور سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بار کئی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا کہ ملک میں جو فار ایگزامپل بینکس جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو انہوں نے فورن ایکسچینج گینز کیے ہیں، حکومت اس میں کیوں نہیں کوئی ان سے ایکسٹرا ریکوری کرتی ایز اے ونڈ فال گین. تو آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہوں گے وہ اس کی زد میں آئیں گے. اور اس لیے یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کو اویلیبل ہے. بجائے یہ کہ ہم کسی ایک سیکٹر کا کسی ایک اسپیسیفک فیصلہ کرتے، یہ حکومت کو اور سسٹم کو یہ ہم ایک نیو ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا. جناب اسپیکر، توانائی کے بچت کے منصوبے کے تحت
کابینہ نے توانائی کے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پرائم منسٹر نے کئی میٹنگز کی اور وہ میٹنگ تھی یعنی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے, اس میں تمام منسٹریز کے علاوہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ملک کے وہ تمام اس میں موجود تھے. اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی. یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے, میں اس بریفنگ میں موجود تھا, انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں. تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے. تو ایکچولی یہ ریونیو کا لین نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا, اور یہ بات نہیں ہے, یہ ریونیو کا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے, اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو. وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو کچھ اور, تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی. اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجی پر جانے کے لیے جو وقت مانگا ہے اس کے لیے ہم 6 مہینے کی مدت اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. جی جناب اسپیکر, اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف, حکومت کی طرف سے. ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی طویل مدت شیئر ہولڈنگ کو فراہم کیے گئے تھے, اس سلسلے میں ہم قانون میں ضروری تبدیلیاں لا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وفاقی حکومت کا تقریباً 3.2 ٹریلین جناب اسپیکر 3200 ارب روپیہ جو ہے وہ مختلف ٹیکس جوڈیشل فورمز کے اوپر لٹیگیشن میں ہے, اور یہ تقریباً 62,000 کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا اور کوششیں ہوئیں, لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہٰذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی اسکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی, اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ عدالتی فورم پر بوجھ بھی کم ہوگا لٹیگیشن کا, اور قانونی چارہ جوئی کی لاگت بھی کم ہو جائے گی. یہ ہم نے ADRC کے طریقہ کار پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. 3 رکنی کمیٹی تجویز کر رہے ہیں, اکثریتی بنیاد پر تنازعات کا فیصلہ کرے گی. سربراہی معزز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج کرے گا, جبکہ چیف کمشنر اس کے رکن ہوں گے, اور تیسرا رکن ٹیکس پیئر خود یا اس کا نامنی ہوگا. اس کے فیصلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, شیخ صاحب جو آپ چیئرمین ہیں اور بزنس کمیونٹی آپ کا تعلق ہے, جناب اسپیکر, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ہم اس میں لا رہے ہیں اسکیم میں, ADRC کا فیصلہ FPR پر تو بائنڈنگ ہوگا لیکن ٹیکس دہندگان پر بائنڈنگ نہیں ہوگا. اگر وہ جانا چاہے تو اپیل میں چلے جائیں اور ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا. یہ میرا خیال ہے اس سے کوئکسٹ
اور اس سے بہتر ہم تیزی کے ساتھ یہ معاملات حل نہیں کر سکتے. امید ہے کہ یہ جو 62,000 کیسز کے ٹیکس دہندگان ہیں وہ نئے فورم کو استعمال کریں گے اور ان کے ٹیکس کے تنازعات کو تیزی اور کم لاگت کے ذریعے حل کیا جا سکے گا. جناب اسپیکر، فنانس بل مالی سال 2023-24 کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرنے کے علاوہ میں بجٹ تخمینہ جات پر جنرل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت نے عام آدمی کی ضروریات اور افراد زر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خورد و نوش کی اشیاء کی کم قیمت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کو رمضان پیکج کے علاوہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت موجودہ مالی سال میں 24 ارب روپے مہیا کیے تھے، یعنی جو 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے. جو آنے والا مالی سال ہے جو 30 جون 2024 کو ختم ہوگا، اس میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب اور وزیر اعظم ریلیف پیکج جس کے ذریعے سستی اشیاء جو سکور کارڈ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہیں جو ویریفائی ہوتے ہیں ان کے لیے 30 ارب روپے کی ایلوکیشن یعنی خطیر رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. نمبر 2، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 2021-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے اپنے بجٹ فسکل ایئر 2022-23 میں اس کو 250 کو بڑھا کے آپ کو یاد ہوگا 360 ارب رکھے تھے. جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مزید 40 ارب کا اضافہ کیا اور یہ 360 ارب کو ہم مالی سال 22-23 کے درمیان میں 400 روپے لے گئے اور 1 جنوری 2023 سے جو اس کے بینیفیشریز ہیں جو بس پہ ان کو یعنی اس نئی 25% اضافے کے ساتھ ان کو وظائف اور ان کو سٹائپنڈ ملنا شروع ہو گیا. اب اس بجٹ میں ہم نے انیشلی جو اس وقت ہاؤس کی ملکیت ہے اور اس کو ہم پیش کر چکے ہیں، ہم نے 450 ارب رکھے تھے لیکن ہم نے مزید اس کو کیلکولیشنز کر کے کچھ اور ڈیٹ آپ نے دیکھا کہ کل محترمہ اس کی جو منسٹر صاحب ہے شازیہ مری صاحبہ کی کچھ تجاویز تھیں اور اس طرح ہم نے دیکھ کے ہم نے جو ری کیلکولیٹ کیا ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں 466 ارب پہ. اس میں مزید 16 ارب کا اضافہ کر رہے ہیں بس میں مالی سال 2023-24. جناب اسپیکر، دفاعی بجٹ کے ضمن میں اس معزز ارکان میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مملکت پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی و بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی نمایاں کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے. ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو ترجیح ہم نے دینی ہے اور اس سلسلہ میں تمام تر مالی مشکلات کے باوجود ہم مسلح افواج کو جو ضروری فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں سینٹ کی جو اسپیشل انہوں نے جو ایک تجویز دی کہ ان کو اسپیشل آپ انشور کریں کہ ان کی ضروریات پوری کریں. یہ ہم سب کا محسن فرض ہے. انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے اور بجٹ میں جو رقم مختص ہے وہ وقت پہ ریلیز کی جائے گی. جناب اسپیکر، میں اس امر کی بھی یقین دہانی کراتا چلوں کہ موسمیاتی تبدیلی، زراعت کے فروغ اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات، یہ تمام چیزیں میں نے عرض کی کہ اس ہاؤس نے مختلف معزز اراکین نے کمیٹی نے ان کو فلیگ کیا ہے. میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 30 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں. وفاقی حکومت اس سلسلہ میں صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے بہتر حکمت عملی کے ذریعے مؤثر اقدامات اٹھائے گی تاکہ جو پرپوزلز اس ہاؤس آنریبل ہاؤس سے ملے ہیں معزز اراکین نے دیے ہیں ان ایریاز میں انشاءاللہ تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے. اسی طرح جناب اسپیکر، سول اور مسلح افواج کے حاضر سروس ملازمین کی سیلریز اور ریٹائرڈ پینشنوں کے لیے مالی سال 23-24 میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی کم از کم اجرت کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے ہم نے کیا ہے اور ای او بی آئی کی پینشن کو 8,500 سے بڑھا کر ہم نے تجویز کیا ہے. ای او بی آئی کو وہ کام کر رہے ہیں کہ 10,000 روپے کر دی جائے. تو یہ وہ جناب اسپیکر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مالی مشکلات کے باوجود جناب اسپیکر حکومت نے
तेल की बैन अवी कीमतों में कमी का तमाम तर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले एक महीने में नुमाया कमी की। उसमें डीजल की कमी ऑलमोस्ट 35 रुपये है, उसमें पेट्रोल की कमी जो है वो 20 रुपये है, उसमें लाइट डीजल की कमी 17 रुपये फी लीटर है। तो इस पॉलिसी को आइंदा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए फॉलो किया जाएगा। जो इंटरनेशनल प्राइसों में कमी आएगी, जो रुपए की वैल्यूएशन अगर अल्लाह के फल से बेहतर होगी तो ये जो इसका फ़ायदा है ये आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमें जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिले में ऑर्डर इन द हाउस प्लीज वाइंडिंग अप स्पीच है। तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ फरमा हो जनाब जाएं। स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमों में जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिला में सरमायाकारी की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए 9 जून के पेश करदा बजट में हमने प्रपोजल दे दी थी। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, तीसरा अकाउंट जो मेन चलाती है अपना नेशनल बचत जो स्कीमों में है, उसको भी आप कंसिडर करें। तो मुझे खुशी है कि मैं इसको ऐलान कर रहा हूं कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की स्कीम में भी सरमायाकारी की जो हद 50 लाख थी उन दूसरी दो स्कीमों की तरह उसको भी 75 लाख बढ़ाने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में वफाकी हुकूमत को देने की तजवीज़ थी कि जब हुकूमत को ज़रूरत हो, अगर रेवेन्यू या इंटरनेशनल प्राइसेस कोई हो तो वो वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखसूस और दोनों हाउसेज के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने बिलअमूम ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना 5 प्रोडक्ट्स पे दी जाए। आपको पता है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, एमओ गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, केरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है। वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो 2 हैं, वो पेट्रोल है, एमओ गैस जिसे कहते हैं, और वो हाई स्पीड डीजल है। उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेश दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें, जो मर्जी बढ़ा दें। तो हमने फिर ये फैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने इंटरनल भी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी 60 रुपए से ऊपर नहीं होगी, ताकि आइंदा आने वाले जो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसको जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जो ना सिर्फ इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि तरसीलात ज़र यानी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के ज़रिए अपने वतन की मिट्टी का हक भी अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में उनको हर तरह की सहूलियात देने में कोशा है और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरेन रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। मैंने अर्ज किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी, लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते। वो स्टेट बैंक को अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है, उसको पे होता है, तो वो हम स्टेट बैंक के ये यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के लिए 80 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान पूरे मुल्क और तमाम इलाकों की तरक्की व खुशहाली के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी इसी हिकमत अमली और विजन के तहत खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अजला यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिफाई के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 57 अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट में 66 अरब रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये लेटेस्ट नंबर्स हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मद यानी कि SDGs के अहदाफ को हासिल करने के लिए न सिर्फ मौजूदा माली साल में
خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، بلکہ اگلے مالی سال میں بھی 2023-24 میں بھی اس کے لیے 90 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہا ہوں، SDGs۔ جناب اسپیکر، سائنس اور خاص کر IT کے فروغ کے لیے 34 ارب روپے، جبکہ پیداواری شعبوں زراعت، صنعت، معدنیات کے لیے PSDP میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ غیر ترقیاتی بجٹ یعنی کرنٹ بجٹ جو ہے ادر دین PSDP، اس میں زراعت کے اقدامات کے لیے اس میں بھی 13 ارب اس رقم کے علاوہ رکھے گئے ہیں۔ غذائیات کے شعبے کے لیے SDGs اور BSP کے نشو و نما پروگرام کے تحت خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے، جس کے اوپر بہت زیادہ معزز اراکین نے ایمفیسس کیا اور اپنی تجاویز دی، اس کے لیے پرائم منسٹر کی خصوصی اسکیم کے تحت 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے۔ نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں موجودہ مالی سال 22-23 کے دوران سرکاری اداروں پر سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ سال رواں میں نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی سیلریز الاؤنسز جو ہمارے سرکاری ملازمین ان کے علاوہ جو تھا اس پر 15% کمی کی گئی، یہ جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سال۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تمام جو ڈویژن ہے، منسٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ریلیجسلی فالو کیا اور کمی کی اور اس ہدف کو پورا کیا ملک کی انٹرسٹ پہ، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اسی طرح آسٹیرٹی میجرز میں ہر قسم کی گاڑیوں، ماں سوائے ایمبولینسز، تعلیمی اداروں کی بسوں اور سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیاں، ان کے علاوہ فرنیچر، دیگر مشینری آلات بشمول ایئر کنڈیشن، مائکرو ویو، فریج وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اور یہ جو پابندی تھی، اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور سرکاری کھانوں پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ کفایت شعاری کے ان تمام اقدامات کو مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اس جو اسٹیرٹی میجرز کو مزید آگے ایک سال ملک کی انٹرسٹ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام میجرز جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے 30 جون 2023 اس سال کے لیے، وہ اگلے مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رہیں گے۔ جناب اسپیکر، اس موقع پر میں معزز ایوان کے سامنے کچھ اور اہم نکات پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک اہم معاملہ پبلک فائنانس مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ امور میں اصلاحات کے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اپنے دور اقتدار میں وفاقی و صوبائی محکموں میں بہت اصلاحات نافذ کی۔ اس سلسلے میں کچھ نئی تجاویز معزز ایوان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ موجودہ مخلوط حکومت نے بھی اصلاحات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، جس میں قابل ذکر جو TSA کا نفاذ ہے، نئے جنرل فائنینشیل اینڈ ٹریجری رولز ہیں اور کیش اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ رولز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ مدد کریں گے ہماری فائنینشیل ڈسپلن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا، تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہائی پروفائل
جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں، وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں۔ وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ ہے 17 گریڈ اینڈ ابو، یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم، صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے، کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ، اس ملک پہ، کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں، وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں، اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے۔ میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ جی ہماری پینشن فلاں ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں۔ بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے، اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے، اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر۔ دوسری، پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے، یہ ایک دوسرا ریفارم ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا، ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد، یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے، ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے، اس کے بعد جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی، اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس، پینشنر خود، ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی۔ چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی، میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا، تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لیں، پینشن لے لیں، یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے۔ تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو، شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں۔ یہ ریفارم ہے، یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے۔ اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ 97-99 میں نے 3000 سی سی جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھیں، اور کامرس منسٹر اس کا، یہ بیٹھے ہوئے کامرس منسٹر، اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی، وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے۔ یہ گورنرز، یہ پریزیڈنٹس، یہ پرائم منسٹرز، یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی، اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی، آپ 3000 سی سی گاڑیاں فری منگوا لیں۔ اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی۔ میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی، اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی۔ تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا، بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا، آخری دن تک تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا، وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا۔ اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا، مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ملک کے لیے یہ جو ایگزامپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے۔ ہم غریب آدمی تو پکڑ لیتے ہیں، اس سے تو ہم ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو، یہ بھی دو وہ بھی دو، ہمیں وہ نہیں ہمت ہوتی کہ ہم 17 سے اوپر والوں کو یار ایک پینشن لے لو، ملک افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ 3000 سی سی کے بھائی جان اگر آپ نے بعد میں بیچنی ہے تو منافع تو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو جناب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارمرز کیا ہے وہ پینشن لیں گے یا سیلری لیں گے، جو بھی آفیسرز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ جب وہاں سے ریٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پینشن انہوں نے لینی ہے۔ تو یہ جناب اسپیکر، میں یہ جو سارا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل پیور نیشنل انٹرسٹ میں ہے، میری ذاتی جیب سے تو نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں یا کسی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا، تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ جناب اسپیکر،
پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا IMF کا 9th ریویو کامیابی سے ہوگا یا نہیں. یہ باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں, کسی پروگرام میں چلے جائیں, پہلا سوال ہے جی IMF کا ریویو کیوں نہیں ہو رہا. میں اس معزز ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں, باوجود کہ پاکستان حکومت پاکستان نے تمام نکات پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن کے اپریل 2023 کے شروع میں مکمل تمام کام کر لیا, لیکن ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس IMF کی بورڈ کے سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمیٹ فائنانس سمٹ کے دوران MD IMF سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور IMF کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے. اس حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے IMF کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں, کیونکہ وہاں 5:30 تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے, تو ہم پچھلے 3 راتوں میں ساری رات منسٹری آف فائنانس بھی ہوتے ہیں جی, صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میری آپ سے 1-2 بات ہوئی. تو یہ ہم نے بھی بڑی خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے. ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو فائنل میں بہت ویسٹ لسٹ کا نمبر نہیں, ایسے پریشان ہو گئے, اس میں ہم نے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی. یہ ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. ایک تو بہت ہائی پچ نہیں ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہم نے یہ جناب اسپیکر 3 پچھلی پوری راتیں ہم ان نیگوشیشن میں رہے, میں اور میری ٹیم, اور میں ان کو کمپلیمنٹ پیش کرتا ہوں کہ پوری ٹیم ساری رات کام کرتے ہیں. ہم بجٹ میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم نے یہ کچھ اسی طرح ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم اپنا اخراجات میں جو ہمارے جاری اخراجات ہیں اس میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں گے, وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوگا. میں موٹی چیزیں عرض بھی کر دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے. لیکن یہ جو کٹوتی ہے 85 ارب کی, نہ تو یہ ترقیاتی بجٹ PSDP پہ اس کا نفاذ ہوگا, نہ یہ سرکاری ملازمین کی سیلریز کے اوپر نفاذ ہوگا, اور نہ ہی جو ہم نے انکریز دی ہے پینشن اور اپنا سیلریز میں اس کے اوپر اس کا نفاذ ہوگا. کیونکہ تجویز تھی کہ جی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس کو دگنا کر دیا. میں تو بے ہوش ہو گیا کہ ٹیکس کو دگنا کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو کچھ دیا اس سے زیادہ ان سے واپس لے لیں. تو بہرحال جو فائنل ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ بڑے ڈیٹیلڈ اور ملکی انٹرسٹ میں ہے. بات یہ ہے کہ جی ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جی IMF نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں تو الحمدللہ میں کئی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے, IMF ہو جائے بسم اللہ, خدا نہ خواستہ نہ ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے. آگے بھی کیا 98-99 میں بھی کیا تھا, اب بھی کیا انشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے خلوص نیت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی چونکہ خواہش بھی تھی, صحیح خواہش تھی, کیونکہ اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ بھی ہیں. ہمیں اس کو ماننا چاہیے کہ اس وقت ایک گلوبل جو میڈیکل جو کہہ لیں کہ سرٹیفیکیشن دیتا ہے, وہ اب ساری دنیا کے اداروں نے, ورلڈ بینک ہو, IBRD ہو, IFC ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, AIIB ہو, اپنا IDB ہو, کوئی بھی ہو, انہوں نے یہ پہلے دیکھنا ہے کہ جی آپ آن ٹریک ہیں, تو اس کے بعد وہ آپ سے بزنس شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک گلوبل بن گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا, جس کے ویزیبل ہوگا. ہم نے یہ جو میں بڑی اسی لیے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایوان کا اور پاکستان کی قوم کا یہ ان کی امانت ہے کہ آپ ان کے بہاف پہ جو ایگری کریں آپ اس قوم کو بتائیں. اور میں آپ سے اللہ کرے کہ ہمارا معاہدہ ہو انشاءاللہ جلدی, اور جب ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس کو منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈالوں گا تاکہ جس نے دیکھنا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹلی پڑھ لے, تاکہ یہ امانت ہے آپ کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جی نہ تو ترقیاتی بجٹ پہ کوئی کٹ آئے گا اس نتیجے میں, نہ ہی سرکاری ملازمین کی سیلریز میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, جو ان کو اناؤنس ہوا ہے وہی ملے گا, اور نہ ہی پینشن میں کوئی کٹوتی ہوگی.
یہ چیزیں آؤٹ آف کوشچنز ہیں اور ہم نے انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، اس لیے یہ پارلے جو تھے وہ کافی لمبے چلے ہیں، تین راتیں چلی ہیں اور پوری رات ہمارا اس میں گزرا ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے نتیجے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا جو ٹیکسز کا ہدف ہے 9,200 ارب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے نتیجے تو بہت سمال ایک لیس دین کہہ لیں کہ اماؤنٹ ہے، 2.5%، 3% سے بھی کم ہے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نمبر چینج ہوں گے۔ اب ہمارا جو بجٹ 9 جون کو ہم نے پیش کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، فائنانس بل 20-23 اور دیگر آڈٹ بکس جو بجٹ بکس ہیں اس کے اعداد و شمار میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں آئیں گی اور آئی ہیں، جس کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، ایف بی آر کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے، یعنی 215 کے ٹیکس۔ صوبوں کا حصہ آٹومیٹکلی جو 215 بل میں ان کو ایکسٹرا جائے گا تو وہ 5,276 ارب سے بڑھ کر 5,390 ارب ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 ارب روپے سے بڑھ کر 14,480 روپے ہو جائے گا اور پینشن 14,480 ارب روپے ہو جائے گا۔ پینشن کا تخمینہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھا، یہ 761 ارب سے بڑھ کے یہ 801 ارب روپے ہو جائے گا۔ اس میں جو فائن ٹیوننگ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ چونکہ ہم نے کسی جگہ پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں مانی، جو پینشنز کی اناؤنسمنٹ ہے اسی طرح پینشن ملے گی۔ سبسڈی کا تخمینہ 1064 روپے ہو جائے گا۔ گرانٹس کا تخمینہ 1064 ارب ہو جائے گا۔ گرانٹس کا تخمینہ 1405 ارب روپے ہو جائے گا۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں جو ہمارا اوور آل بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہتری آئی۔ ظاہر ہے 215 کے نئے ٹیکسز، 85 ہم اپنے اخراجات کم کریں، 300 ارب جو ہے وہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یعنی مزید امپروو کر جائے گا۔ ہم کم اتنا قرضہ لیں گے، ہماری فسکل پوزیشن زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ان تمام تبدیلیوں کو بجٹ بکس میں جناب اسپیکر شامل کر دیا گیا ہے اور جو میں پھر وقت آنے پہ جو چارج ایکسپینڈیچر کے بعد جو میں اپروول لوں گا اس معزز ایوان کا، وہ اب امینڈڈ فگرز پہ ہوگا۔ یہ ساری ان میں انکارپوریٹ چیزیں کر دی گئی ہیں جو کل رات فائنل ہوئی ہیں اور آج صبح ہم نے اس سے کام شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے جناب کو صبح فون بھی کیا اور گزارش کی کہ 11 بجے آپ 3 بجے رکھ لیں۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں اور ایوان کا بھی کہ آپ نے پھر ہمیں کوئی 4 گھنٹے اور دیے تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے یعنی فارمل طریقے کے ساتھ اپنے تمام چیزوں میں شامل کر لیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو جن مشکل مالی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی پچھلی حکومت کی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں جن کے زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس طرح پچھلے 1 سال میں انہی کی ریاست مخالف سرگرمیوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ وہ اس کے 9 مئی کا جو ہے واقعہ سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسے گروہوں اور جتھوں سے پاکستان کے باشعور اور باخبر عوام بخوبی آشنا ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت کا نصب العین ملک اور قوم کی فلاح اور ترقی ہے۔ انشاءاللہ اگر پاکستان کی عوام نے جنرل الیکشن کے ذریعے دوبارہ خدمت کا موقع فراہم کیا تو ہم اپنے نامکمل معاشی ایجنڈے کو انشاءاللہ پورا کریں گے اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن مزید اقدامات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا کیا پریڈکشن نہیں ہوئی اور وہ پریڈکشن اپریل کے اینڈ تک مئی میں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ قوم کے تعاون سے حکومت ماضی قریب کے تمام چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان مالی سال 2017 کا حاصل کردہ وہ مقام جہاں ہم دنیا میں 24ویں بڑی معیشت معاشی قوت بن چکے تھے انشاءاللہ جلد دوبارہ حاصل کریں گے اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے قوم کی محنت اور لگن سے ہم پاکستان کو G20 میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور بجٹ سے متعلق انہوں نے بتایا کہ بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے بجٹ میں حصہ لینے پر تمام ارکان کے مشکور ہیں اور سینٹ سے بجٹ تجاویز موصول ہوئی ہیں ہمیں، اس پر بھی کام جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای او بی آئی کی پینشن 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ جن مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے اس وقت، اس کا سبب گزشتہ حکومت کی ملک دشمن پالیسیز ہیں۔ ملک کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ 85 ارب روپے میں ہم غیر ترقیاتی اخراجات میں سے کم کریں گے۔ ایف بی آر کے محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب سے بڑھ کر 9,400 ارب ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے ترقیاتی بجٹ یا تنخواہوں میں اضافے پر کٹ نہیں لگے گا۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ، ورنہ گزارا تو ہو رہا ہے، یہ بھی اسحاق ڈار نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ایکسٹرنل فائننسنگ میں کمی کی وجہ سے 213 ارب کے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ قوم کو جن مشکل حالات کا سامنا ہے یا جن مشکل حالات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، اس کا سبب گزشتہ حکومت کی ملک دشمن پالیسیز ہیں، اسحاق ڈار نے کہا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں، اس سے خطاب کر رہے تھے اور بجٹ سے متعلق وہ بتا رہے تھے کہ کیا کچھ انہوں نے مختص کیا ہے اور کتنے مشکل حالات سے وہ اس وقت دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ترجیحات عوام کے مسائل میں کمی کرنا ہے۔ اور پینشن سے متعلق بھی انہوں نے بتایا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیلری سے متعلق بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ 35 سے 40 کروڑ روپے کمانے والی کمپنیز پر 6% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ سالانہ 40 سے 50 کروڑ روپے کمانے والی کمپنیز پر 8% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ ہمارے سسٹم کے ہائی پروفائل لوگ ایک سے زیادہ پینشن لے رہے ہیں، ایک سے زیادہ عہدوں پر رہنے والے کئی لوگ 3 پینشنز بھی لے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک سے زائد پینشن کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں، صرف ایک پینشن ہی ملے گی۔ ریٹائرڈ ملازم اور شریک حیات کے انتقال کے بعد خاندان کے فرد کو صرف 10 سال پینشن ملے گی، یہ بھی اسحاق ڈار نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے تمام نکات پر عمل کر لیا ہے۔ ایکسٹرنل فائننسنگ میں کمی کی وجہ سے 213 ارب کے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ، ورنہ گزارا تو ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے ترقیاتی بجٹ یا تنخواہوں میں اضافے پر کٹ نہیں لگے گا۔ ایف بی آر کے محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب سے بڑھ کر 9,400 ارب ہو جائے گا۔ 85 ارب روپے میں ہم غیر ترقیاتی اخراجات میں سے کم کریں گے اور قوم کو جن مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کا سبب گزشتہ حکومت کی ملک دشمن پالیسیز ہیں۔ ملک کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا۔